میرے دادا نے یہ سب کچھ کہا اور میرے پردادا نے یہ سب کچھ کہا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا آپ کے باپ سے بھی تعلق ہے. without father no grandfather اور without grandfather no grandfather. اسی لیے تو امام احمد رضا نے کھل کر کہا. ہاں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر علماء زمانہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو پہلے کے علماء کی بات قابل اعتبار نہیں. کانٹیکٹ ہونا چاہیے. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا ہو، جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا ہو. اب یہ کہا ہوں کہ بات ابھی وسیلے کی کل سے چل رہی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے اور عجیب بات ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں. میرے دوست تو بہت ایزی ہے، وسیلے کا مسئلہ ہر قدم پر وسیلے کی ضرورت ہے، ہر قدم پر ہمیں ہیلپر کی ضرورت ہے. امام احمد رضا نے بڑے پیارے انداز میں بہت سی باتیں کی ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، ماں و شما تو کیا، ماں و شما تو کیا، ہم کون ہوتے ہیں تم کون ہوتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. قیامت میں دیکھو گے کہ سید الانبیاء جو محمد رسول اللہ کے دادا کے دادا ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، وہ بھی متوجہ ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب. اور پھر فیصلہ کیا، سبحان اللہ، کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو یہ کہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو سمجھ لو کہ وہ اپنا راستہ بتا رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں اپنے حضرت کی بات کر رہا تھا اور پھر گفتگو ذرا لمبی تفصیل طلب ہو گئی کہ آپ بھی اپنے آگے پیچھے اپنی سوسائٹی میں، فیملی میں ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کچھ نہیں کر سکتے اور فلاں آدمی کچھ نہیں کر سکتے اور فلاں آدمی کچھ نہیں کر سکتے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ وہ بھی صحیح ہے. اب سنیے یہ شیخ الحدیث کی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ جو کو یہ کہتا ہے جس کا یہ عقیدہ اور فعل ہے کہ وہ مالک الکل کے نائب کل ہے، اور ان کو تملیک ملیک الملک سے ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا مالک عالم کہا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا، اور میں نے تجھ سے تو کچھ نہیں لیا.
عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی محترم دے سکتے ہیں وہ صحیح کہتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں دے سکتے معاذ اللہ وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ بات کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھیے، آپ کے دروازے پر ایک فقیر آ جائے، بے گھر آ جائے، آپ نے اس کے لیے آپ نے مناسب سمجھا 5 رنڈ آپ نے دے دیا۔ ایک دوسرا فقیر آیا، آپ نے سمجھا کہ یہ پروفیشنل ہے، اس کا کلچر ہے، اپنی نیڈ کے لیے اپنی ضرورت کے لیے سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھتا بھی ہے، میلاد کی مجلس میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہہ دیتا ہے، اس میں بھی جاتا ہے۔ On the time I demand, on the time demand, family demand, society demand, برادری demand، یہ جتنے ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن سنسیئر نہیں ہے، اس لیے آواز نے اسے کوئی بھی نہ دیا۔ اب دونوں نکلے، ایک نے کہا صاحب یہ آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا سیٹ ہے، بڑا مخیر ہے، میں جاتا ہوں، جب جاتا ہوں تو 5 رینڈ مل جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو ملتا ہے وہ آپ کی سخاوت کا چرچا کرتا ہے، اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ کہتا ہے کچھ نہیں ملتا۔ یا رسول اللہ، اے آمنہ کے لال، اے اللہ کے محبوب، ہمیں آپ سے سب کچھ ملتا ہے، ملا ملتا ہے، ملے گا۔ یہ کائنات آپ کے جود و کرم کا صدقہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، العالمین کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو میرے دوستو، بغیر رحمت کے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ عطا فرماتے ہیں وہ صحیح کہتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ حضور کچھ نہیں دیتے وہ بھی صحیح کہتا ہے، کیونکہ حضور اپنوں کو عطا فرماتے ہیں، غلاموں کو عطا فرماتے ہیں، محبین کو عطا فرماتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان کو کچھ نہیں دیتے، اس قابل نہیں۔ کچھ لینے کے لیے سنسیئر چاہیے، کچھ لینے کے لیے فیتھفل چاہیے، کچھ لینے کے لیے ڈیوٹیفل چاہیے، کچھ لینے کے لیے سنسیئر چاہیے۔ جب تم جو سنسیئر نہ ہو ان کو کچھ تم نہیں دیتے، تو اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہوگا اس کو کچھ نہیں دیا۔ وہ بھی صحیح کہتا ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ میرے دوست بات بالکل مختصر سی کی، اور اس لیے کی کہ یہ دینے اور نہ دینے والی بات، لینے اور نہ لینے والی بات آپ کے سامنے آ جائے۔ اب سنیے، میں کچھ کوئسچن آپ سے کروں گا، یہ بتائیے، سوچئے کہ رب العالمین خالق عالم، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ہی از المائٹی، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ بتائیے کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیجیے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے یا نہیں؟ علم، نالج، یہ وہ ہیر اینڈ دیر اینڈ دس، ہر سب کچھ وہ دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ دنیا میں جس کو جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا، رب العزت کی معرفت سے
اور رب العزت کا جو نالج ہے، اللہ ایک ہے، یہ جو نالج ہے، اس نالج کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ساری دنیا آپ کو مل جائے، قارون کو ساری دنیا ملی، فرعون کو بھی ملا، نمرود کو بھی ملا، لیکن رب العزت کا نالج اور اس کے رسول کا نالج اسے نہ ملا، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت جو دنیا مانگتی ہے، سب سے مانگتی ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی دولت نہیں۔ سمجھ لیا آپ نے کیا میں کہنا چاہتا ہوں؟ اللہ کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت بڑی نہیں، اللہ کے وجود کی دولت سے بڑھ کر، اللہ کے وجود کی معرفت سے بڑھ کر کوئی معرفت نہیں۔ اچھا، اور ابھی آپ تسلیم کر چکے، یو ایکسپٹڈ جسٹ ناؤ، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی اگر چاہتا اپنی معرفت، اپنے وجود کی معرفت، اپنی قدرت کی معرفت، اپنی شان کی معرفت، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کیا وہ اپنے بندوں کو بغیر رسول کے نہیں دے سکتا تھا؟ بتائیے، جواب دیجیے، بغیر رسول کے اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت چاہتی، آئی ایم ان اللہ، میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، وہ بغیر، اور یہ بھی سنیے، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سنو ہم سنی ہیں اور ہمارا فیض کلیئر ہے، سورج کی طرح روشن ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، رسول اس کے بندے، وہ معبود ہے، رسول عابد ہے، وہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر رسول کے اگر وہ چاہتا، اس کی مشیت ہوتی تو اپنے بندے کے دل میں یہ وہ بات ڈال سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے کہ میں اللہ ہوں، وہ یہ بھی ڈال سکتا تھا کہ تمہیں میری ہی عبادت کرو، سجدہ مجھے ہی کرو، یہ نماز روز کا ساری باتیں، اگر وہ چاہتا تو اپنے بندوں کے دلوں میں فرضاً وہ ڈال سکتا تھا، دے سکتا تھا، اس کو نہ کسی رسول کی ضرورت ہے نہ فرشتوں کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میرے دوستو، اس طرح سے گفتگو کرنے والے کو اگر پکڑنا ہو تو اس طرح پکڑو کہ کوئی دروازہ بھاگنے کے لیے نہ رہے۔ بات اللہ کی کر رہا تھا، اللہ کی کر رہا ہوں، اللہ دے سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی قوم کو اپنے وجود کی نعمت، اپنی ذات کی معرفت کی دولت، کسی قوم کو اپنے بندوں میں کسی کو دینا چاہتا ہے تو رسول کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں صاف بتاؤں، رسول کو ہمارے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ اب سنو، رسول کے وسیلے کے بغیر ہمارے، رسول کے وسیلے کے بغیر جب خدا بھی نہیں مل سکتا، خدا تک ہم نہیں پہنچ سکتے، خدا کی ذات کو جان نہیں سکتے۔ جس نے محمد عربی کو جانا، رب کو جانا، رب کو مانا، اے پیارے آمنہ کے لال، یہ صدقہ ہے آپ کی ذات کا، آپ کی ذات کو رب کریم نے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، صدقہ بنایا ہمارے لیے۔ تو جب ہم بغیر نبی کریم کو کہ اللہ کو نہیں جان سکتے، بغیر نبی کریم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے، تو بتاؤ جب اللہ تعالیٰ بغیر نبی کے وسیلے سے نہیں مل سکتا تو وہ کون سی کائنات میں چیز ہے جو نبی کے بغیر مل جائے؟
میلوڈیم میں یہاں منگل تک ہی موجود بیٹھا ہوں اور حضرت علامہ مولانا محمد عمر غزالی عزیزی یہاں موجود ہے. ارے جب اللہ جو قادر مطلق ہے اس کی بھی سنت اس کا بھی طریقہ کرم یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو نبی کو وسیلہ بناتا ہے. حالانکہ اللہ کو وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ بغیر نبی کے وسیلے کے ہمیں نہیں ملا اور نہ مل سکتا ہے تو بتاؤ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو نبی کے بغیر ملے؟ دیکھا آپ نے یہ وسیلے کی بات اب سنی. تھوڑا سا آگے اور چلیے. یہ قبر میں سوال و جواب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ یہ بندہ کافر ہے یا مومن ہے, اپنا ہے یا بیگانہ ہے, بے ادب ہے یا گستاخ ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم, اللہ کو سب کچھ معلوم. تو یہ فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے مطلب ہوگا. اور جو پھر عجیب بات ہے کہ مردہ سنیوں مبارک ہو, انشاءاللہ یہاں بھی آپ کے آقا آپ کے ساتھ ہیں اور وہاں بھی ساتھ ہوں. امام احمد رضا نے جو تھنکنگ دی ہے, آخرت کی آئیڈیالوجی جو امام احمد رضا نے دی وہ سنیے. اللہ اللہ کہتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے. اے سنیو مبارک ہو, ٹھیک ہے قبر میں اندھیرا ہے, لونلی ہے آدمی, لیکن امام احمد رضا نے سنیوں کو بشارت دی, ایمان اور یقین کو مژدہ دیا, ایمان اور یقین کی دنیا میں بہار آ گئی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب پیارے نبی کا نظارہ ہوگا, دیدار ہوگا. تو میرے دوستو وہ موت کا دن نہیں ہوگا بلکہ عید کا دن ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, میدان رضا زندہ باد. اور عرض کی کروں کہ وہ موت کا دن نہیں ہوگا, عرس کا دن ہوگا. یہ عرس کو عرس کس لیے کہتے ہیں میرے دوستو؟ عربی میں عرس اور عروس دولہا اور دلہن کو کہتے ہیں. وہ قدرت کا دولہا ہے, نبی محترم کی زیارت کا دولہا ہے. اے دنیا کے دولہے, تم اپنی دلہن سے ملتے ہو اور دیکھتے ہو تو وہ یوم العرس ہوتا ہے, لیکن کونین کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت اولیاء کاملین کو ہوتی ہے. اس لیے اس انتقال کے دن کو یوم العرس کہا گیا. یہ عرس کا دن ہے, نبی سے ملنے کا دن ہے, کونین کے دولہا کی زیارت کا دن ہے. کونین. اور پھر سنیے اللہ اکبر, امام احمد اللہ نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا. اللہ اللہ عرض کرتے ہیں ہاں کہ یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے, یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اے مریضو, مسلمانوں کبھی کبھی سوچا کرو کہ قبر میں ہوگا کیا. تو یہ بند ابو کا ماضی یہ سب کچھ اسی لیے تو ہے, اور آخر کوئسچن ما تقول بہتہا, تو یہ سب جو کچھ ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ تاکہ امتحان ہو جائے مردے کا کہ یہ وسیلے کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. منکر نکیر کو پہلے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ کون ہے. اگر
وسیلے کا ماننے والا ہے تو بار بار کہے گا اشہد انک محمد رسول اللہ. میں تو مر کر یہاں پہنچا ہوں عید الربا کے واسطے. میں تو اسی لیے حاضر ہوا. اور آگے چلے. میرے دوستو ان باتوں کو کبھی کبھی سوچا کرو, غور کیا کرو. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور یہاں سوال ہو رہا ہے جی. اور پھر سنو, یہ جو ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا, تو حساب و کتاب میرے دوستو this time is time of computer, computerized time. یہاں تو سارا حساب و کتاب آپ کی جیب میں ہے. ایک بٹن دبایا تو سارا حساب و کتاب آپ کے سامنے آیا. میرے دوستو میٹیریل بیس کے اوپر تو حساب و کتاب کا یہ عالم. المائٹی پاور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ وہ آپ کا حساب و کتاب پوچھیں کہ آپ کی نمازیں کتنی ہیں اور روزے کتنے ہیں اور کیا کیا اور نہیں کیا. میرے دوست قیامت میں حساب و کتاب اسی لیے تو ہوگا. گناہگاروں کے گناہ اللہ جانتا ہے لیکن اجاگر کیا جائے گا. سارے مائب مصائب بدکاریاں کمزوریاں گناہگاریاں بیماریاں وہ سب کچھ اس لیے ظاہر کیا جائے گا تاکہ شفیع المذنبین کی شفاعت کا مظاہرہ ہو. پتہ چلے کہ حضور کا وسیلہ قیامت میں قدم قدم پر کام آ رہا ہے, ورنہ اللہ کو تو سب معلوم ہے. یہ میزان عدالت پر صاحب یہ عدل ہے. تو تولے جائیں گے تو تولے کسی لیے جائیں گے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا؟ جی پورے صراط سے گزریں گے. یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ قیامت کا دن میرے دوستو محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا دن ہوگا. قیامت کا دن محمد الرسول اللہ کی عظمت کا دن ہوگا. قیامت کا دن محمد الرسول اللہ کی عزت کا دن ہوگا. دوستو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے امام محمد اللہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں ابو جہل عتبہ شیبہ سبھی مانیں گے, لیکن میرے دوستو یؤمنون بالغیب, آج مانو. دوستو یہ مسائل امام محمد رضا کے فیضان کے نتیجے میں آپ کے سامنے آ گئے. سنی رضوی سوسائٹی کے اراکین امام احمد رضا کے کام کی بنیاد 3 طریقے سے آپ کی زندگی میں کام ہوا. ایک تو تحریر رائٹنگ وے میں, اور دوسرا میرے دوستو پبلسٹی نشر و اشاعت. اعلیٰ حضرت لکھتے تھے, اور کیسے لکھتے تھے؟ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. کیسے لکھتے تھے سنو. امام احمد اللہ کے مرید, اے حاجیوں, اگر آپ اوور 60 اور اوور 70 ہیں یا حج کیا ہے 10-20 سال پہلے, مولانا ضیاء الدین نے پوچھا کہ حضور ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کوئی پوچھے تو پتہ چلتا ہے. میرے دوستو بات کہنا تو بہت آسان ہے, تقریر تو ہو جاتی ہے, لیکن مسئلہ بتانا کتاب نہیں. اور پھر اگر کوئی کہے کہ لکھ کر دیجیے تو پھر تو اور بھی مشکل, آسان نہیں ہے. مولانا ضیاء الدین قطب المدینہ فناف الشیخ بتا گیا. انہوں نے پوچھا امام محمد رضا سے کہ حضور الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ,
میرے دوستو، اہل سنت و جماعت کی تاریخ میں اس کتاب کو حیثیت تفرد حاصل ہے۔ ایک موضوع پر 1400 برس کے نصوص علم غیب پر، ان نصوص کو امام احمد رضا نے آئینہ کر دیا۔ مولانا ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ صاحب یہ جو آپ سے سوال ہوا شریف مکہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، تو آپ تو مسافر تھے، نہ آپ کے پاس سیاہ ستہ تھی، نہ نصوص تھے، نہ کتابیں تھی، نہ سیر، نہ فتوا، تو اتنی بڑی کتنی 7.5 گھنٹے میں، یہ 7.5 برس اور سال کی بات نہیں، قلم چل رہا تھا، غوث اعظم کا فیضان ابل رہا تھا، نبی کریم کے عرفان کا سمندر موجودن تھا، اور امام محمد رضا کا قلم ان موتیوں کو سمیٹ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ مسکرایا اور کچھ توقف کیا، پھر مولانا نے عرض کیا حضور اتنی بڑی کتاب آپ نے کیسے لکھی؟ فرمایا مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھی ہے؟ بات صرف اتنی تھی کہ میری نظر کعبے کے دروازے پر تھی میری نظر، اور ایک طرف میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا رحمت اللہ علیہ جلوہ آرا ہے، اور دوسری طرف شہر حاضر ہے ان کی بارگاہ میں، وہاں سے فیضان ہو رہا تھا، امام محمد رضا کا قلم میرا تھا، انگلیاں میری چل رہی تھی، اور ندیاں ہے فیضان باری کی جاری، واہ واہ، وہ ندی تھی فیضان عرفان کی جو جاری تھی، بتا وہ رہے تھے لکھ میرا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نسبت کی بات کیا ہے اس میں، حاشا للہ واللہ باللہ، میری ذات کا کوئی دخل نہیں، میں اپنے مدد کچھ نہیں عرض کرتا، میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ Always I am servant, not master۔ لیکن یہ جو آپ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ کتاب دیکھ کر آیا ہوں؟ کتاب پڑھی ہوگی 50 سال پہلے۔ میرے دوست بات ہے نسبت کی، بات ہے محبت کی، بات ہے سبحان اللہ، نسبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ 7.5 گھنٹے میں الدولة المکیہ جیسی معرکۃ العرا کتاب لکھی، اور ایسی لکھی کہ آج بھی میرے دوستوں میں اس کا جواب ہے، اور قیامت تک کا جواب ہو۔ تو ایک تو تحریری کام امام احمد رضا نے کیا، اور جماعت رضا مصطفیٰ اس زمانے میں قائم تھا، یہ جماعت قائم تھی، اس میں علماء کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں جو فیسلٹیز ہیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ سنو دین کا کام کیسے ہوا، سنیت کی آبیاری کیسے ہوئی، ساری دنیا میں سنیت کیسے پھیلی۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ، مصنف بہار شریعت اور خلیفہ امام محمد رضا، میرے دوستوں دن میں وہ پڑھاتے تھے اور رات کو مشین چلاتے تھے۔ وہ اس زمانے یہ مشین نہیں تھی چھاپنے والی، لیکن رات کو چلاتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، امام احمد رضا کے رسالے کو دیکھتے بھی تھے، چھاپتے بھی تھے، اور اشاعت بھی کرتے تھے۔ ایک مدرس 4 5 کام کرتا تھا۔ آج مدرسین پر اللہ کا فضل ہے، انہیں بھی یہی شاگرد ہے، وہ بھی اپنے میدان میں جو بھی جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ تنہا ہے، وہ سبھی کچھ کرتا ہے۔ نشر و اشاعت کا کام بھی ہوا، لکھنے کا کام بھی ہوا، اور مدرسہ تو امام احمد رضا نے پہلے مدرسہ نہیں